بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، پہلے بھی تھی لیکن ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں، اور اب بھی جو ہے تو احتیاط، لیکن کیونکہ ہر طرف آ رہی ہے تو اس وجہ سے اب اس پر گفتگو نہ کریں تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا۔ ویسے مجھے تو پہلے بھی اکثر وہ بابا ہے بابا بکریوں والا تو بتاتا رہتا تھا، پتر ایک گل ہو رہی کہ عمران خان اتوں بندے لیا پیا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ 40,000 پاکستانی جن کو طالبان کہتے ہیں، انہوں نے یہاں پر بسائے، اور وہ جو ہے بعد میں پاکستان میں جو پرامن مطلب ماحول بڑے عرصے کے بعد بنا تھا، اور اس میں کافی آپ کو پتہ مہینے نہیں سال لگے یہ جو دہشت گردی کی لہر تھی تو اس کو کنٹرول کرنے میں، اور پھر آپ کو پتہ جس طرح 3 مہینوں میں سوات سے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر نکالے گئے اور ایک کامیاب آپریشن کیا گیا، پھر پورے ملک میں جس طرح حالت تھی تو اس کو کنٹرول کیا گیا۔ تو اس کے بعد اچھا اس وقت بھی میں کہتا تھا، میری اپنی سوچ ہے، جو مجھے نظر آتا تھا میں کہہ دیتا تھا۔ میرے خیال میں ان دنوں میں تھا بھی سوئٹزرلینڈ میں، تو یہ کہتا تھا کہ جو مجلس عمل کی وہاں پہ حکومت آئی اس میں مشرف کے دور میں، میرے خیال میں آپ پیپلز پارٹی اور سارے کہتے ہیں، لیکن اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ اس وقت تھے جب سرحد تھا، اس کو کہتے تھے، پھر خیبر پختونخوا جو نام ہے چینج ہوا، مطلب پختون بھائی جو ہیں ان کو بھی ایک پہلی دفعہ پہچان اپنی ملی، ورنہ سرحد تو ایک سرحد یا بارڈر کو کہتے ہیں۔ خیر، تو اس وقت کہا کہ اس وجہ سے بھی اس حکومت میں کیونکہ مختلف مذہبی جماعتیں تھیں، دوسری تھی، اور پہلے سیدھی سی بات ہے یہ مجاہدین بناتے رہے تھے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ضیاء اللہ کے دور میں یہ مجاہدین تھے، اور مشرف کے دور میں یہ دہشت گرد ہو گئے، اپنی اپنی دی گریٹ گیم میں جو کچھ چل رہا تھا، تو وہ پھر وہاں پہ بچتے گئے، کچھ ان ہوتے گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اعظم موتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو اس وقت آپ نے دیکھا جس طرح پھر عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، بلور خاندان کے ساتھ ہوا۔ افتخار احمد صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات کے صوبائی خیبر پختونخوا کے، ان کا اکلوتا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا، بشیر بلور، اور بے شمار نام ان کے، مطلب بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، اور عمران خان کا رویہ آپ کو مطلب یہ کہ وہ پہلے دن سے ایک چیز سمجھتا ہے، جانتا ہے طاقت وہ کسی بھی طریقے سے ملے۔ اس نے کہیں پہ مذہب کو استعمال کیا، کہیں پہ لیبرلزم کو استعمال کیا، کہیں پہ سوشلزم کر رہا ہے تو کہیں پر سیکولرزم کر رہا ہے، اور کہیں پر دہشت گرد کر رہا ہے، اور کہیں پر ان کو مجاہدین بنا رہا ہے۔ تو وہاں پہ اس نے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اگر لیں تو وہاں پہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے، فوج ایک طاقت ہے تو وہ حکومت کرتی ہے۔ اس طرح زرداری کہہ لیں، نواز شریف کہہ لیں، جو شجاعت کہہ لیں، یا بڑے بڑے بلوچ قبیلے کہہ لیں، یا خان قبیلے کہہ لیں، تو وہ ایک اپنی طاقت اہمیت بھی رکھتی ہیں۔ تو ان سب سے بڑھ کر طاقت کے لیے لگتا ہے انہوں نے ایک بڑا کھیلا کہ 40 لاکھ وہ لوگ جو کل دہشت گردیوں میں نواز تھے ان کو بسایا گیا، ان پہ وہ نرم گوشہ تھا، کئی سہولتیں تھیں۔ تو کل پرسوں جو وہ کانفرنس ہوئی تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ اب نرمی نہیں برتی جائے گی، جو کچھ ہوا ہے اس کا جواب اور حساب لیا جائے گا، اور مطلب سی بات ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں روکنے کے لیے اقدام کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو بابا بکریوں والا بتا رہا تھا کہ ذرائع سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ انگلینڈ ہو، پاکستان ہو، کافی بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے وہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش، رابطہ کرنے کی کوشش، یہ بڑے خفیہ رابطے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ سیاستدانوں کو کیا اوپر وہ تقریر اس وقت غصے میں اور کر رہے ہوتے ہیں تو اندر خانے ان سے اور بات ہو رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک وقت بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں 2017 کا۔ ہم اسلام آباد سے آئے، قاریہ صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو ہم وہاں اسلام آباد سے سیدھے لالا موسیٰ پہنچے، تو وہاں سے دیوان شمیم صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہمارے اس وقت ڈویژن گجرانوالہ کے صدر تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے اس وقت نوٹیفکیشن مل گیا کہ میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کا انفارمیشن سیکٹری بن گیا ہوں۔ تو دیوان صاحب نے کہا جی ہم نے جانا ہے جیلم، تو ہم جیلم چلے گئے، وہاں پہ سب لوگ تھے، اور ضلع جیلم ڈویژن راولپنڈی، تو جو اس وقت راولپنڈی ڈویژن کے عباسی صاحب صدر تھے، انہوں نے کہا یہ نون لیگ، وہ پی ٹی آئی، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے۔ ہم نے بھی بڑی تقریریں کی، وہ میری تقریریں ابھی موجود بھی ہیں، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پر۔ تو اگلے دن صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ عباسی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں، بے شمار واقعات ہیں، ہمارے تو وہ آنکھوں دیکھے ہیں۔
یا پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. آج دیکھیں کل ہمارے ایک نواز طارق صاحب ہیں تو ان کے ایک ویڈیو میں ہی اسٹیج سیکرٹری تھا تو چل گیا ان کے منہ سے نکل گیا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی 44ویں برسی سالگرہ ہے. تو یہاں پہ پیپلز پارٹی میں ہیں کچھ باگٹ گروپ ہے تو ان کے لوگ ہیں. باگٹ صاحب جو ہے وہ مطلب اب کیا کہیں گے ڈویژن کے صدر بھی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے وہ پہلے یہاں پہ کوئی جلسہ پارٹی میٹنگ تو نہیں کرتی, ایک میٹنگ رکھی کل. مطلب ایک دو دن پہلے نواز صاحب کی انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو وائرل کرا دی جو سالگرہ کی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آج جب وہ ویڈیو بنی میں نے بھی پروگرام کیا تو وہ کہہ رہے تھے یہ بھی وہی کہہ رہے تھے کہ یہ 44ویں قائداعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ہے. تو ان کا یہ تو حال ہے. بات کرنے کا مقصد ہے پہلے سوچے تولے پھر بولے, ایک لمحے کے بعد نہ جانے کیا ہو جائے. وقت کا پہیہ کب اور کس وقت گھوم جائے یہ کوئی نہیں جانتا. ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد تھا کہ ان کے رابطے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو اسے ڈرے ہوئے میں اگر ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں یا کنٹرول کا اصل میں بڑا کچھ چھپ جاتا ہے نا. اگر دونوں سیٹوں سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور باقیات جو چل رہا ہے وہ فیض کی باقیات جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے, انہوں نے ملک کو کتنا نقصان کرایا ہے اور پاکستان آج جس نیٹ پر پہنچا ہے جو پاکستان کے آج حالات ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہے. تو جناب اس طرح کی بھی صورتحال جو ہیں وہ چل رہی ہیں. پھر عدالتوں کا جو سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے وہاں پہ تقسیم در تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. ہر کوئی اپنی پوزیشن لے رہا ہے اور ایسا ہی لگتا ہے معذرت لیکن جیسے عدلیہ میں بھی سیاست ہی ہو رہی ہے اور سیاست ہی ہو رہی ہے. سیاستدان تو ویسے سیاست کریں گے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی سیاست چلتی ہے لیکن اب تک وہ شاید شو نہیں کر رہے یا کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جی نیوٹرل ہے. اچھا اس کے ساتھ کیونکہ 10 تاریخ کو انہوں نے 11 کو بتانا ہے وہ پیسے آئے ہیں نہیں آئے. اور آپ کو بتا دوں کل ایک نجی ٹی وی آپ کیا کہیں جھوٹ اور سچ کی بات یار بھائی تو انہوں نے کہا جی 10 ارب وہ الیکشن کمیشن کو مل گیا ہے. بعد میں جیو کی خبر آئے گی جی وہ نہیں ملا ہے اور پھر جیو کی خبر سچی ہوئی. مطلب بے شمار جرمانے انگلینڈ میں آگے پیچھے بھی اے آر وائی کو ہوتی ہیں وہ پھر باز نہیں آتے. ابھی تک وہ فیض باقیات اور پتہ نہیں کیا ان سے ڈاکٹرائن اور عمرانیات اس کی جو جھوٹ پراپوگنڈا اس پر وہ چینل چل رہا ہے چلتا جا رہا ہے اور اس سے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو خیر بات کرنے کا مقصد ہے تو اس وجہ سے اگر وہ دہشت گردی کے خلاف جو عمران خان صاحب کی حکومت کے نرم گوشہ نرم رویہ یا چاہنے کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات ہے اس کے پیچھے تو وہ لوگ آئے اور یہ مسائل ہو رہے ہیں ملک میں پھر دہشت گردی کا خطرہ ہے امن کو خطرہ ہے تو وہاں پہ فوج جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیتی ہے. دوسری طرف جی وہ صوبائی الیکشن کے لیے سیکورٹی مانگ رہے ہیں تو وہ سیکورٹی کس طرح ہوگی. اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی نظر آ رہا ہے ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہہ رہے تھے آخر کے الیکشن کے قریب جو ہے آپ کو تھوڑا سا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے الگ ہوتے بھی نظر آئیں گے کیونکہ الیکشن ہے. الیکشن انہوں نے اپنی اپنی حد تک لڑنے. ہاں جس جگہ جس طرح کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی بات ہوتی ہے یا کچھ جگہوں پہ تو نارمل بات ہے. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں عمران خان اور فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ دونوں جماعتوں کے لاڑکانہ یا کچھ جگہوں پہ ان کے بھی آپس میں اتحاد الیکشنوں میں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. تو مقامی طور پر تقریباً اکثریت جماعتیں جو ہوتی ہیں کیا ویسے بھی ان کو اجازت ہوتی ہے لیکن وہ مقامی ہے یا صوبائی کچھ تو خیر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو کئی مسائل ہے لیکن آئندہ الیکشن لگ گئے کیا صورتحال ہے یا پی ٹی آئی کس صورت میں آنے والے الیکشن میں نظر آتی ہے جب وہ پتہ چلے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن جی بڑے دلچسپ حالات ہیں اور اچھے حالات نہیں ہیں, خطرناک ہی حالات ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے, ایک میز پر بیٹھیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اپنی اپنی تجویزیں دیں اگلے الیکشن کس طرح ہونے ہیں, صاف شفاف الیکشن ہو, تمام گھر مانیں اور جو جیتے وہ جیتے جو ہارے وہ تسلیم کرے اور اگلی دفعہ محنت کرے کہ مطلب میں نے جیتنا ہے تو یہی ہو سکتا ہے. اب تک اتنی کافی پاور اینڈ فور ذوالفقار علی. اللہ حافظ.